السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کے درس میں مشہور صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت صحابہ کو سمجھنے اور ان کی زندگی سے ملنے والی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زبیر بن عوام مشہور صحابی ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتے میں تھے۔ آپ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب یہ بیٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تاریخی روایت کے مطابق ان کی عمر 8 سال تھی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 12 سال تھی، یعنی چھوٹے تھے اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، سابقین اولین میں سے۔ اور یہ ان 10 صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں 10 لوگوں کا نام لے لے کر کے جنت کی بشارت دی۔ آپ نے کہا ابوبکر جنت میں ہے، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، زبیر بن عوام جنتی ہیں۔ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کا نام لے لے کر ان کو جنت کی بشارت دی۔ ان میں سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد ایک مرتبہ مکہ میں ایسے ہی کہیں سے افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ جب یہ خبر اور یہ افواہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی، فوراً غضبناک ہو گئے۔ نوجوان تھے، کم عمر تھے، لیکن نبی سے محبت اور دین کا جذبہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہمدردی اس قدر تھی کہ فوراً تلوار نکال لی اور راستے پر نکل گئے، سڑک پر آ گئے انتقام لینے کے لیے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے، نبی علیہ السلام کے تحفظ کے لیے، نبی کی حفاظت کے لیے تلوار اپنے ہاتھ میں نکال لی اور کہا رسول کی جان کی حفاظت کے لیے ہم لڑیں گے، دشمنوں سے مقابلہ کریں گے اور رسول کی ہم حفاظت کریں گے۔ تو یہ پہلے صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تلوار نکالی۔ وہ کون صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تلوار نکالی؟ جی، ان کا نام زبیر بن عوام ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، نبی کی جان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تلوار نکالنے والے اور تلوار لے کے باہر نکلنے والے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بدری صحابی ہیں، بدر کی لڑائی میں زبیر بن عوام شریک تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں شریک رہے۔ کوئی ایسی جنگ اور کوئی ایسا جنگی کارنامہ ہو جس میں زبیر بن عوام شریک نہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ ہر جنگ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کرتے تھے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور اور بڑے طاقتور انسان تھے، بڑے بہادر تھے۔ دشمنوں کی صفوں میں بلا خوف اور بلا ڈر کے گھس جاتے تھے، مقابلہ کرتے تھے۔
جنگ احزاب کے موقع پر سن 5 ہجری میں جب مشرکین 10,000 کی فوج لے کر کے مدینہ پہ چڑھائی کیے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے خندق کھدوا دی تھی، یہ بڑی نازک لڑائی تھی، بڑی خطرناک لڑائی تھی، کیونکہ سامنے دشمنوں کی فوج 10,000 ہے، مدینہ کے یہودی اور منافق مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ مل چکے، یہ بڑا نازک مرحلہ تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام ایک رات یہ کہہ رہے ہیں تو اے زبیر، کون ہے وہ شخص جو یہاں ہمارے پاس سے نکل کر کے دشمنوں کے پاس جائے اور ان کی خبر ہمارے پاس لے کر کے آئے؟ کیا کام لیا جا رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کون ہے وہ شخص جو یہاں سے جائے اور دشمنوں کے پاس بیٹھ کر کے ان کی بات سن کر کے ان کی پلاننگ اور ان کی خبر، ان کی جاسوسی کر کے آئے؟ بڑا نازک کام تھا، دشمنوں کے صفوں میں جا کر کے ان کی تھیوری لینا، ان کے راز کی بات جاننا، ان کے اندرونی بات کو حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور یہ وہ رات تھی جو انتہائی سرد رات تھی، سخت ٹھنڈی کی رات تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سخت ٹھنڈک اور سردی کے رات میں اور تاریکی کی عالم میں گھر سے نکلے اور گئے دشمنوں کے پاس بیٹھ کر کے ان کی ساری تھیوری اور ان کی ساری پلاننگ اور راز کی بات کو حاصل کر کے پیارے نبی علیہ السلام پر تشریف لائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ان لکل نبی حواریًا، ان لکل نبی حواریًا وحواری الزبیر۔ دیکھو ہر نبی کا ایک مددگار ہوتا ہے، یعنی نبی نے کہا ہر نبی کا ایک مددگار ہوتا ہے، میں نبی ہوں، میرا مددگار زبیر بن عوام بنو قریظہ کی لڑائی میں شریک تھے۔ یہی بات آپ نے وہاں بھی کہی تھی، کون ہے جو وہاں دشمنوں کی بات کو لے کر کے آئے، دشمنوں کی خبر لے کر کے آئے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دشمنوں کی چال کو اور ان کی بات کو، ان کی راز کو، ان کی خبر کو لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا زبیر، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام یہ کہتے کہ تمہارے اوپر، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو۔ جبکہ عالم یہ تھا کہ سارے صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، نبی سے یہ کہتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مگر یہ خصوصیت، یہ مقام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جبکہ سارے صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ میرے ماں باپ اے نبی آپ پر قربان ہو، لیکن نبی علیہ السلام نے زبیر کے بارے میں یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ جنگ یرموک جو ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں لڑی گئی تھی عیسائیوں سے، اس جنگ میں بھی بڑی نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جب فتنوں کا دور شروع ہوا، اسی طریقے سے جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مرتد لوگ ہونے لگے، دین اسلام چھوڑنے لگے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے، اس وقت بھی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے ہوئی تھی، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ کی شادی رسول سے ہوئی اور اسما کی شادی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ پیارے نبی علیہ السلام کا دو رشتہ تھا، ایک تو رشتہ پھوپھی ذات بھائی تھے زبیر بن عوام، نبی کی پھوپھی کے بیٹے تھے، ایک رشتہ۔ دوسرا رشتہ یہ تھا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو لگتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی بہن تھی، تو رشتے میں کیا لگیں گے؟ ساڑھو لگیں گے۔ تو دو رشتہ نبی سے ان کا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی زبیر بن عوام سے کرائی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقویٰ، ان کی خوبی، ان کا کمال، ان کی للہیت اور ان کا اخلاص، ان کی بہادری، ان
کی ساری خوبیوں کو دیکھ کر کے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کی شادی سے ایک بیٹی کی شادی نبی سے کی، دوسری بیٹی کی شادی آپ نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ مدینہ کی طرف۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کا مرتبہ جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا اور آپ شہید ہونے والے تھے، اپنی شہادت سے، اپنی وفات سے چند روز قبل آپ نے 6 لوگوں کا نام پیش کیا تھا، کہا تھا کہ یہ 6 لوگ جس پر آپ لوگ متفق ہو جاؤ ان کو اپنا خلیفہ مان لینا۔ ان 6 لوگوں میں سے ایک نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں زبیر بن عوام کا مقام اہم تھا، اونچا تھا۔ تبھی تو خلافت جیسی عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو 6 نام پیش کیا تھا ان میں سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر بعد میں صحابہ اکرام نے اتفاق کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری دی، اور پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو خلافت کی ذمہ داری دینے کے لیے جو رائے پیش ہو رہی تھی، جو صحابہ کرام آپس میں فیصلہ لے رہے تھے کہ نہیں حضرت علی کو خلافت کی ذمہ داری دی جائے، حضرت زبیر بن عوام کو خلافت کی ذمہ داری دی جائے، اس وقت بھی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تھا کہ زبیر کو خلافت کی ذمہ داری دی جائے، لیکن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا، دستبردار ہو گئے، کیونکہ یہ امانت ہے، عہدہ و منصب یہ امانت ہے، ذمہ داری لینے کا شوقین نہیں بننا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے، یہ کرسی بہت بڑی امانت ہے، یہ عہدہ و منصب بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہمارا اسٹیٹس ہے، کہ ہماری پہچان ہے، ہماری ترقی اور ہماری عزت کی بنیاد ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ عہدہ و منصب کو حاصل کرتے ہیں کس خاطر، کس نیت سے، تاکہ ہمارا اسٹیٹس رہے، ہمارا ویلو رہے، ہمارا وقار رہے، ہماری عزت ہو، ہم پہچانے جائیں، ہماری عزت ہو، اور پھر اس عہدہ و منصب کے پیچھے ہم دنیا کا مال حاصل کریں اور پھر اپنی ترقی کریں۔ مگر صحابہ اکرام کی سوچ نہیں تھی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نام پیش ہو رہا تھا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں خلافت کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، دستبردار ہو گئے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھی، ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ ادھر مدینہ میں مسلمان آئے، یہودیوں نے پروپیگنڈا کر دیا، کیا کہا کہ یہ لوگ اپنا دین دھرم چھوڑ کر کے ہمارے یہاں آئے، ان کا خدا، ان کا رب، ان کا اللہ ناراض ہو گیا، ان کے بچے کی پیدائش نہیں ہوگی۔ کیا پروپیگنڈا کیا؟ کہا کہ یہ لوگ نئے دین کو لے کر کے آئے، نئے مذہب کو لے کر کے آئے، اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا، نئے دین کو لے کر کے ہمارے یہاں آئے، نیا دین لے کر کے آئے، ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، اب ان کے یہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوگی۔ اور ایک وقت تھا کہ کئی مہینے تک مسلمانوں کے گھرانوں میں ہجرت کے بعد بچہ نہیں پیدا ہو رہا، لوگ طرح طرح کے طعنے دے رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، مسلمان بڑے بے چین تھے، بڑے پریشان تھے کہ اب ہمارے یہاں بچوں کی پیدائش نہیں ہو رہی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے تشریف لائی، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اول مولود فی الاسلام، ہجرت کے بعد سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر۔ ان کی ولادت کے بعد زبیر کے یہاں جب بچے کی پیدائش ہوئی، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا، عبداللہ پیدا ہوئے، ان کی پیدائش سے مسلمانوں کے گھروں میں بڑی خوشی حاصل ہوئی،
کیونکہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، الزام لگایا جا رہا تھا، جو تہمت جو بے بنیاد باتیں کہی جا رہی تھی، اس سے ان کی ساری بنیادیں ٹوٹ گئی. وہ کھسیا گئے کہ اب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، اب ان کو کہنے کی ہمت نہیں ہوگی، اب وہ نہیں کہہ سکتے. تو عبداللہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کے یہاں سب سے پہلا بچہ زبیر بن عوام کے گھر میں پیدا ہوا تھا. یہ ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. تو یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت بیان کی جا رہی تھی. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 36 ہجری میں بصرہ کے اندر ان کی وفات ہوئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.